يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ اس کل کائنات کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور اس کائنات کا پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر صفت رحیمیت کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کا جو وجود ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی صفت رحیمیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، اللہ نے ہم سب پر اپنا رحم فرمایا اور کل کائنات کو پیدا فرما دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا تو تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ تمام حسن اور تمام کمالات جو اس دنیا کے اندر دکھائے دیتے ہیں وہ سب سارے کے سارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، اصل اس کا مرجع اللہ ہی ہیں۔ اس بات کی طرف الحمد سے اشارہ کیا گیا تھا۔ پھر بتایا گیا کہ جب اسی نے کل کائنات کو پیدا فرمایا اور وہی تعریف کے لائق ہے تو اس کائنات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی تربیت کا بھی ذمہ اپنے لیے اپنے اوپر رکھا، اور اس کو باقاعدہ اس کے نظام کو اپنے ذمے لیا اور اس کو چھوڑا نہیں۔ اس کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رب، اس کے معنی ہے تربیت کرنے والے کے، یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سارے جہان کا پالن ہار بھی وہی ہے، اور جب سارے جہان کا پالن ہار وہی ہے تو فرمایا گیا تو عبادت بھی اسی کی جائے گی، کسی دوسرے کی نہیں کی جائے گی۔ سارے کے سارے احسان اور فضل جب اللہ ہی کا ہے اور تعریف بھی اسی کی ہیں اور سارے نظام کو وہی چلا رہا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبانی ایاک نعبد سے ظاہر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں شرک کا ابطال ہے پوری طرح، کہ شرک جو ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب ان تمام احسانات کو دیکھ کر ذرا سے اگر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، پھر ہم دوسرے کے چرنوں میں جا کر، دوسرے کے پاؤں پہ جا کر یا کسی بت کھانے پہ جا کر ہم وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جب اسی نے سب کچھ پیدا کیا تو اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکایا جائے۔ پھر فرمایا کہ جب عبادت کی جائے تو اس کے بعد دعا بھی کی جائے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری عبادت ہی ہم کو کیا ہے نجات دلائے گی صرف محض، بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ہماری عبادت یقیناً قبول ہی ہوگی یا اس پر گھمنڈ اور تکبر کیا جائے، بلکہ بات فرمایا گیا اس کے بارے میں بھی دعا کی جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ چنانچہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین سے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک طریقہ بتلایا کہ دعا کا جو طریقہ ہے وہ کیسے مانگا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی رحمت کو بیان کیا جائے، اس کی بزرگی کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد بتایا کہ سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ دین و شریعت ہے اور قرآن ہے۔ دین و شریعت اور قرآن ہے جو اللہ کی رحمت ہے، اسی کو مانگا جائے۔ اپنی دنیاوی چیزیں تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ دین کے اندر ہے، اس لیے صراط مستقیم کو مانگا جائے اور صراط مستقیم کی درخواست کی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔
پھر ان لوگوں وہ لوگ جو اس بات کا نمونہ ہے صراط مستقیم کا، ان لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی منعم علیہم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس راستے پر چل کر ہم سب کے سامنے پورا کا پورا نمونہ رکھ دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر وہ لوگ جو اس ہدایت کو جنہوں نے انکار کیا، ان سے بیزاری کا بھی مطالبہ ہوا کہ ان سے بیزاری ظاہر کی جائے، اور ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا کہ یہ لوگ ناکامیاب لوگ ہیں۔ جب دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور قبول فرما کر پورا کا پورا قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش فرما دیا، اور یہ پورا کا پورا قرآن یہی صراط المستقیم کی پوری تفسیر ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر تمہیں صراط مستقیم کی کھوج ہے، اس کی فکر ہے، تو قرآن کریم پڑھیے اور اس کے اندر غور و خوض کیجیے اور تدبر کیجیے، صراط مستقیم مل جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا گیا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ لفظاً اور نہ معناً کسی اعتبار سے اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور یہ حق جو ہے بالکل ثابت شدہ ہے اور قطعی ہے۔ اس کے بارے میں کیونکہ یہ ایسے وقت میں نازل ہوا قرآن کریم، اور ایسے ماحول میں نازل ہوا جس ماحول میں قرآن کریم اور دین و شریعت کی بغض و عناد کی وجہ سے صرف اور صرف مخالفت ہی کی گئی۔ اس کے بعد پھر اس قرآن کریم کے بارے میں بتلا دیا کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو کفار لوگ تو اس کو لے کر ایک دم اڑ جاتے اور اس کے اندر کچھ غلطیاں اور نکالنے میں مشغول ہو جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ اس سے عاجز تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اس آیت سے کیا ہے جو ہے اسی آگے آ رہی، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہارے اندر کچھ کج فہمی ہے اور تم اس قرآن کریم کے اندر شک و شبہ کر رہے ہو اور اپنے دعوے کے اندر اگر سچ ہو تو اس جیسی ایک صورت بھی پیش کر دو۔ تو چیلنج بھی کر دیا گیا۔ چیلنج صرف اس طرح نہیں کیا گیا بلکہ اس طرح کیا گیا کہ خود اگر نہ کر سکو تو لوگوں کو جمع کر کے، جنات و انسان جتنی بھی استطاعت ہو سب کو جمع کر کے اس جیسی ایک صورت بھی پیش کر دو، تو اس قرآن کریم کے خلاف وہ نہ پیش کر سکے۔ اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی مجالس، کوئی کانفرنس کچھ بھی نہیں کی، بلکہ وہ اس کے آگے سلنڈر ہو گئے اور عجز کا اپنا جو ہے عجز ظاہر کیا۔ تو قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے اندر نہ لفظاً اور نہ معناً کسی اعتبار سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جس ذات نے اس کو نازل فرمایا وہ سب سے بڑی ذات ہے، اور جس کے ذریعے نازل فرمایا گیا وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور جس ذات پر نازل فرمایا گیا وہ تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو جب یہ باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بالکل محفوظ فرمایا، اور اسی لیے وعدہ بھی فرما لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے ہے فیہ ہدی لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہاں سے 20 آیتیں آئندہ آ رہی ہیں۔ ان 20 آیتوں کے اندر اسی صراط مستقیم کے بعد جو 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک ذکر ہے منعم علیہم، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ کامیاب ہوئے، ان کا ذکر آ رہا ہے 5 آیتوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ناکام ہوئے، جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، ان کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کافروں کا ذکر ہے جو بالکل کھلم کھلا بغاوت کی اور اسلام کے خلاف اپنی ساری قوت و طاقت لگا دی۔ پھر اس کے بعد ان کافروں کا ذکر ہے جو اسلام کو تو قبول کیا، بعض نے قبول کیا، بعض نے قبول بھی نہیں کیا، لیکن اس کے اندر شک و تردد میں رہے، یعنی منافقین کا ذکر ہے۔ تو وہ یہ 5 آیتیں جن کے اندر مہتدین یعنی متقین اور مومنین کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، وہ متقین کے لیے ہے۔ یہاں خاص طور پر متقین کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ صرف متقین ہی کو ہوتا ہے، حالانکہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن کریم۔
لیکن اس لیے فرمایا کیونکہ جو متقین ہوتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات کی امید رکھنے والے، وہی اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو صفت اتقاء جو ہے، متقین کی جو صفت ہے، اسی کے ساتھ ہم اگر اس کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ اگر اس قرآن کریم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ یہی قرآن کریم ان لوگوں کو، جو لوگ اس کو اعتراضات کی نظر سے پڑھتے ہیں، وہ گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہی فرمایا ھدی للمتقین۔ پھر اس کے بعد متقین کی صفت بیان فرمائی گئی۔ صفت کے اندر 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا، ایک تو ایمان بالغیب، اور دوسرے اقامت صلاح، اور تیسرے انفاق فی سبیل اللہ۔ یعنی پہلی بات ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایسے متقین ہیں ان کا ایمان غیب پر ہے۔ ایمان کے معنی آتے ہیں لغت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایمان کے معنی آتے ہیں دل سے کسی بات پر یقین کر لینا، کسی کے اعتماد پر کسی کی بات دل سے یقین کر لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت، یعنی شریعت میں کہتے ہیں ان امور کو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام چیزوں کو دل سے یقین کرنا، ان کو مان لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قطعی طور پر ثابت بھی ہے، قطعی طور پر ثابت بھی ہو جو بات، یعنی خبر رسول، اس پر ایمان لانا، اس کو کہتے ہیں ایمان بھی۔ اور غیب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ غیب سے مراد قیامت کا دن، قیامت میں پیش آنے والے بہت سے واقعات، اسی طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، ان سب پر ایمان لانا تو غیب سے ہی مراد ہے۔ کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کا ادراک جو کرتا ہے، کسی چیز کا جو علم حاصل کرتا ہے، یا تو وہ اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے، اور اسی طرح کسی کو چھو کر کے، یعنی لمس کر کے، وہ اس طرح تو آدمی کسی چیز کو جان سکتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو امور غیبیہ ہیں جن کو ان چیزوں سے پتہ نہیں لگ سکتا سوائے وحی الہی کے، سوائے وحی الہی کے ان چیزوں کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ تو لہٰذا وہ چیزیں جو ہم سب اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھ کر، آنکھوں سے، اور اپنے کانوں سے سن کر، اور اپنے ہاتھوں سے چھو کر، یا کسی ایسی ذریعے سے جو مشاہدے میں آتی ہے، اس سے ہم اگر حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اس کا ذریعہ صرف اور صرف وحی الہی ہے۔ تو ایمان بالغیب یعنی ان چیزوں پر جن کو ہم اپنے حواس خمسہ سے نہیں معلوم کر سکتے، ان پر ایمان لانا، یہ اس پر یقین کر لینا، اس کو دل سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت اقامت صلاح کو ذکر کیا گیا، لیکن ویصلون نہیں کہا، پہلی بار فرمایا تھا ویصلون نہیں کہا، اس لیے کہ یصلون کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنے کے، جیسے کیسے بھی پڑھ دی جائے نماز، لیکن اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط، اس کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کی تمام نماز کی تمام رعایت اور خشوع خضوع کے ساتھ اس کو حسن اور خوبی سے ادا کرنا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا مستحبات ہوں یا واجبات ہوں یا مسنونات ہوں، کوئی بھی نماز ہو، سب کے اندر جب فرداً اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کو اقامت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس کو قائم کریں گے، صرف پڑھ کر ہی نہیں، اس کو مطلب پڑھ نہیں سکتے صرف، یعنی اپنے ذمے سے صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر ذمے سے بوجھ ہٹا دیں، بلکہ اس کو خوب دل کے ساتھ پڑھا جائے، خوب دل لگا کر اور ذہن کو حاضر کر کے، فکر و خیالات کے ساتھ کہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ہے اقامت صلاح کا مطلب۔ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہاں ایک بات اور کہ اقامت صلاح کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کو مطلب قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا جو پوچھ ہوگی، جس کی، وہ نمازی کی ہوگی، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان کے اندر جو 2 کمیونٹی ہیں، یعنی کفر اور مسلمان ایمان، ان کے ذریعے جو فرق ہوتا ہے وہ نمازی کے ذریعے ہوتا ہے۔
الفرق بین العبد والکفر الصلاۃ، یعنی بندے اور نماز کے درمیان جو فرق ہے پہچاننے کا، بندے اور کفر کے درمیان، وہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کے ذریعے فرق پتہ چلتا ہے کہ کون شقی ہے، کون بدبخت ہے، کون نیک ہے، کون بدبخت ہے۔ یہ ساری باتیں نماز ہی کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کو بھی اسی نمازی کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا کہ وہ نماز کے اندر بڑی سستی اور کاہلی کرتے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر آگے آ رہا ہے 5ویں پارے میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو نمازی کے ذریعے ان کو فرق لگتا تھا کہ یہ دو منافقین ہیں، منافق ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو نماز ہی کے ذریعے سے فرق ہوتا ہے، فرق پتہ چلتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اندر زکوٰۃ بھی داخل ہے، فرض، اور اسی طرح اور دوسرے صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف دو ہی چیزوں کو کیوں ذکر کیا، یعنی اقامت صلاح، یعنی عمل میں سے، ایمان کے بعد عمل میں سے صرف اور صرف اقامت صلاح اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال و دولت، صرف اسی کو ذکر کیوں کیا؟ بلکہ اور بھی عبادات ہیں جو فرض ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور بھی نہیں ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے اندر باریکی کہ اقامت صلاح، نماز کا قائم کرنا، یہ بدنی عبادت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ یہ مالی عبادت ہے، اور عبادتیں دو ہی ہیں، یا تو بدنی عبادت جسمانی عبادت ہے، یا پھر مالی عبادت ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی عبادت کے اندر غور کریں گے تو پتہ چلے گا یا تو مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے، لہٰذا اس اصول کو ذکر کر کے یہ بتا دیا اس کے اندر ساری کی ساری عبادت شامل ہیں، صرف یہی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے فرمایا ایمان کی ایک اور حالت، ایمان والوں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہ متقین اور ایمان والے ایسے ہیں کہ یہ پہلی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو زبور، انجیل، دوسرے صحف سارے کے سارے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کیسے یہ پتہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو یہود ہیں، اہل کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ایمان لائے تو ان کا کچھ لوگوں کی عمر پہلے کی کتابوں کے ایمان پر گزری، یعنی وہ پہلے اس پہ زبور پر یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے، یا علماء تھے، رہبانی علماء یہود تھے یا علماء نصارہ تھے، وہ لوگ تھے۔ اس لیے کیونکہ آگے اس سے قید لگائی گئی نا، یہ پہلے بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بعد پر، اور ان کا دوہرا اجر بھی بتایا گیا کہ جب یہ ایمان لے آئے تو ان کا اس کا بھی اجر ملا جو پہلے انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل کیا، اور بعد میں ایمان لانے کے بعد ان کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن فی الحال یہ ہے تو عام ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے، لیکن اس کے اندر یہ ایک باریکی سے مراد وہ ہو سکتے ہیں۔ اور پہلے سے مراد الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ آخرت کا عقیدہ نہیں تھا ان کے، وہ صرف اور صرف بتوں کو پوجتے تھے، اور انہی سے ساری کی ساری دنیاوی اغراض انہی سے مانگ لیا کرتے تھے، اور سب کچھ سارا کا سارا داماد و مدار انہی پر تھا، آگے کی کوئی زندگی کا ان کے اوپر کوئی اس پر یقین اور ایمان نہیں تھا۔ اس لیے اس کے اندر ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین جو ایمان لائے وہ کس طرح لائے، وہ ایمان بالغیب، یعنی انہوں نے باقاعدہ ایمان بالغیب یعنی قیامت کے بعد کے پھر ایمان بھی لائے، یعنی انہوں نے اپنا جو پہلے والا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جو یہود تھے، اہل کتاب، چاہے وہ نصرانی ہوں یہود ہوں، وہ اس طرح ایمان لائے کہ پہلے کتابوں پر ایمان لائے اور بعد کی کتابوں پر ایمان لائے۔
اور اس بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا کفر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی منمانی کسی چیز کو مان لیا، اور یعنی اگر ہم ساری چیزوں پر بھی ایمان لے آئیں اور کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو اس سے بتایا گیا جو پہلے کی جو کتابیں ہیں ان پر بھی ہمیں صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے ان کو نازل فرمایا، اللہ کی طرف سے تھیں، اور اس کے اندر جو بھی مضمون تھے وہ اللہ کے تھے، اور وہی اس وقت کی شریعت تھی، اس پر عمل کرنا ضروری اور لازم اور فرض تھا۔ لیکن اب چونکہ شریعت محمدیہ آ چکی ہے، اب اس کے بعد اس شریعت کا یا ان کتابوں پر عمل ضروری نہیں، بلکہ ان کتابوں پر وہ کتابیں ساری کی ساری منسوخ ہو گئیں، اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ کچھ ہمارے پاس باتیں سچ بھی آ جائیں، یعنی مثلا 2 رکعتوں کا نماز کا ذکر اگر آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پہلی کتاب پر عمل کر لیں، اس پر تو ایمان لیں، نہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں پر دوبارہ فرمایا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے، مسلمان تو بہت ہیں، مومن بہت ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے ایمان ہمارا بھی ہے، آپ کا ہے، سب کا ایمان ہے، لیکن ہر وقت ایمان کا استحضار وہ نہیں رہتا۔ تو جو آگے جو وعدہ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یوقنون، یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں استحضار کے ساتھ، ہر وقت ان کے دل میں ان سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں، کیونکہ گناہ کرنے سے پہلے ان کو استحضار ہوتا ہے کہ اللہ اس پر سزا دے گا، آخرت میں اس کی باز پرسی ہوگی، وہ ہر وقت استحضار رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت گویا کہ ان کے قبضے قدرت میں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک انعام تو یہ کیا نقد دنیا کے اندر کہ ہدایت گویا کہ ان کے مقدر کر دی گئی، اب یہ بھٹک نہیں سکتے، راستے سے بھٹک نہیں سکتے، اور آخرت کے اندر یہ تو کامیاب ہیں ہی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ تو تذکرہ تھا مومنین کا اور متقین کا، جن کا لقب باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، مومنین اور متقین کا۔ اب ان کافروں کا تذکرہ ہے جو اپنے بغض و عناد کی وجہ سے کفر کیا، یعنی وہ حقیقت جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس بات کو جاننے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے بالکل حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر بالکل برحق ہیں، قرآن سچا ہے، ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کے اندر جراحت اختیار کی، کفر کے اندر، اور مطلب اس کے اندر جری ہو گئے، اور انہوں نے کفر بغض و عناد ہی کی وجہ سے کفر کیا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کفر کرنے کی، بلکہ تب بھی وہ کفر کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، اس سے کچھ خاص کافر مراد ہیں، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، امیہ بن خلف، بہت بڑے بڑے سرداران قریش تھے۔ اسی طرح اہل کتاب، یہود، نصارہ، جو بڑے بڑے سرداران تھے، جو صرف بغض و عناد کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریش خاندان میں کیسے آ گئے، ہم میں کیوں نہیں آئے، صرف یہ ایک بغض و عناد تھا، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں فرماتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ یقین تھا ہر چیز کا کہ بالکل سچ ہے، حق ہے، برحق ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، اور اسی کو ناشکری بھی کہتے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے محسن کے کسی احسان کو چھپاتا ہے، اسی لیے اس کو کفر و ناشکری بھی کہتے ہیں۔ اور بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اور اس کے رحمتوں کو فراموش کرتا ہے، اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کفر سے مراد پہلے بتا چکا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور تسلی اس بات کی طرف دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باقاعدہ پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے کسی طرح وہ ہماری بات سن لے، کیونکہ ان کے پاس حقیقت تو جان ہی چکے ہیں، لیکن بار بار ان کے پاس جانا، ان کو سمجھانا، تبلیغ کرنا اور اندر سے جو ہے بہت ہی پریشان اور غمگین ہونا ان کے لیے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل فرما دی کہ آپ تسلی رکھیے، یہ کافر اتنے جری ہو چکے ہیں، یہ آپ کی بات اب سننے والے نہیں، ان کے مقدر میں کفر و ضلالت لکھی دی گئی، کیونکہ جب آپ ان کو کوئی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں تو یہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں، اور بلکہ کوئی اگر جو قطعی دلائل ان کے سامنے موجود ہیں قرآن کی حقانیت کے، اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں، کچھ بھی یعنی ان کی قوت سماعت کا ہونا کوئی فائدہ نہیں، یا ان کی قوت بصارت کا ہونا یعنی ان کی آنکھوں کا ہونا گویا کہ کوئی فائدہ نہیں، وہ سنتے ہی نہیں، نہ دیکھتے ہیں عقلی دلائل کو، بلکہ وہ صرف ہٹ درمی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کا نقد جو ان کی سزا دی گئی وہ یہ دی گئی کہ اب ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دی گئی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، اور ان کے آنکھوں پر گویا پردہ ڈال دیا گیا، اب نہ دیکھ سکتے ہیں حق بات کو، اور نہ سن سکتے ہیں، اور نہ قبول کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا کے اندر سزا ملی، اور آخرت کے اندر تو ان کو اولئک لہم عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر جو ہے قلوب اور سم یعنی کان اور دل کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی، لیکن آنکھ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن کلامی ہے کہ اتنی باریک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کہ قلوب اور سم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر جو باتیں جاتی ہیں سمجھنے والی، وہ ساری ان کی کوئی جہت نہیں، ان کی کوئی سمت نہیں ہے، کسی بھی طرف سے جا سکتی ہے، وہ اس کا طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے اس پر مہر لگا دی جائے، اس کو سیل کر دیا جائے ایک دم، تب باہر کی بات اندر نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح آواز کے متعلق کہ کان کے اندر جو آواز جاتی ہے کسی جہت سے نہیں جاتی ہے، کسی بھی طرف سے جا سکتی ہے، اس لیے اس پر مہر لگائی گئی۔ اور علی ابصارہم یعنی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا، کیونکہ آدمی جو دیکھتا ہے وہ صرف سامنے سے ہی دیکھتا ہے، صرف پردہ ڈالنے سے ہی اس کی بصارت چلی جائے گی اور اس کے اندر کوئی بصیرت نہیں رہے گی، اسی لیے آگے ابصارہم کے یعنی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا تذکرہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو تذکرہ تھا ان ڈھیٹ کافروں کا جو اپنے کفر کے اندر بہت جری تھے۔ اب تذکرہ آ رہا ہے ان کافروں، کافر یہ بھی ہیں لیکن ان کافروں کا جنہوں نے اپنے کفر کو چھپایا، کفر کو آشکارا نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف دنیاوی غرض، دنیاوی اغراض کے خاطر کہ مسلمانوں میں رہیں گے، مسلمان ترقی یافتہ ہیں، مسلمانوں کی جو رعایتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ ہم کو بھی ملیں گی، یا یہ کہ مسلمانوں سے کیونکہ نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، اس لیے ان کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان کے اندر جاسوسی کرنا، اپنے بڑے بڑے سرداران سے جا کر ان کی باتیں، ان کے حالات سنانا، اس وجہ سے یہ انہوں نے کفر چھپا کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور ایسا حال بیان فرمایا کہ گویا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے کفر کا، نفاق کا، اور گویا اللہ کا تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا، مطلب سب ساری چیزیں اس کو ذکر کیا گیا۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، تو بعض لوگ ان کافروں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت یعنی قیامت پر، وما هم بمؤمنین،
اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ان کا دعوی ایمان ہے بالکل جھوٹا ہے، وما بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے جھٹلایا گیا کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہود مراد ہیں اس سے، کیونکہ یہود کا عقیدہ اللہ پر اور آخرت پر تو ایمان تھا ہی ان کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا۔ تو بتایا گیا کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے اعتبار سے تو وہ سچ بول رہے تھے، حق بول رہے تھے، لیکن نتیجتاً ان کا یہ دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا، اس لیے کہ جس حیثیت سے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اس حیثیت کا ان کا ایمان اللہ پر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں برگزیدہ، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیسا اللہ پر ایمان ہے؟ اور دوسری یہ بات کہ یوم آخرت پر ایمان، اگر آخرت پر ایمان جس کیفیت کا ہونا چاہیے اس کیفیت کا ان کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا آخرت پر ایمان ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم سب نبی کے اولاد ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی کی اولاد کچھ بھی کرتے رہے یعنی کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلط کام کرتے رہیں تو ان کی باس پرس اگر ہوگی بھی تو بس اتنی ہوگی کہ ان کو تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ان کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یعنی ان کا یہ ایمان ہے کہ نبی کی اولاد کو بس اس کے کچھ کیا کی سزا فوراً ملے گی، بعد میں وہ جنت ہی میں جائیں گے۔ تو اس وجہ ہے، لیکن ایک بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کے جو نرے کافر اور بالکل پرلے درجے کے کافر بھی تکذیب سے اور جھوٹ سے بچتے تھے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ صرف کہا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کبھی محمد نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹ سے ان کو بھی نفرت تھی، چہ جائے کہ ہم لوگ ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، نہیں، نفرت یہ ایک دلی اور طبعی ہے، سب کو ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو، اور حقیقت یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو احساس نہیں ہوتا، وما یشعرون، ان کو احساس نہیں ہے، دھوکہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو دھوکہ دینا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دھوکہ سے اور خدع سے بالکل بالا تر ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو لما فی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو وہ جاننے والے ہیں، تمہاری تمام حرکات سے واقف ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کو دھوکے دینے کی نیت سے نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی دھوکہ اللہ کو دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم پر میں اس لیے کہا گیا کیونکہ ایمان والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس وجہ سے یخادعون اللہ کہہ دیا گیا۔ تو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، ایمان والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھوکہ دے رہے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وحی الہی کے ذریعے سے وہ بھی آشکارا ہو جاتا ہے، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ باتیں جب کھلیں گی ایمان والوں کے درمیان تو انہی کی ہجو ہوگی اور اس کی سزا دی جائے گی، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ مطلب ہر وقت ان کو دغدغہ بھی رہتا تھا، ہر وقت جو ہے یہ مطلب اس فکر میں رہتے تھے کہیں ہمارا راز کھل نہ جائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں کے اندر مرض بیٹھا ہوا ہے۔ مرض کہتے ہیں انسان کا اپنے مناسب حالت یعنی حالت اعتدال سے نکل جانا، جس کا آخری نتیجہ موت ہوتا ہے، جس کا آخری نتیجہ گویا یہ ہے جب آدمی اس مرض کی وجہ سے مر جائے، یہ اس کا آخری نتیجہ ہے مرض کا۔ لیکن قرآن و حدیث میں مرض سے مراد انسانی روحانی کی وہ کیفیت ہے جو انسانی نفس انسانی کے اندر خلل انداز ہو، یعنی اس کی گویا کی نفس ہے، جو اس کی طبعی چیز ہے، اس کی طبعی جو حسن ہے اس کے اندر خلل انداز ہو جائے تو اس کو مرض کہتے ہیں، چونکہ جب آدمی کی روحانیت ہی بگڑ گئی،
تو وہ انسانیت سے گویا خارج ہو گیا، اس کی روحانیت مر گئی، اس کی جس کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی روحانیت مر جاتی ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے گویا۔ اب چونکہ ان کے اندر یہ ایسا مرض ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں، ہم مفسد نہیں ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی بہت سی اصلاح کی کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس بات کی طرف کوئی فکر اور نظر نہیں ہوتی جب انسان کی روحانی کیفیت ہی بدل گئی، جو انسان ہی نہیں رہا تو وہ کیا کسی کے لیے انصاف کرے گا؟ تو روحانی کیفیت تبدیل کرنا یہی انسانیت ہے۔ انسان تبھی رہے گا جب اس کی روحانی کیفیت بالکل تندرست ہو، اس کے اندر کوئی مرض لاحق نہ ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مدار ہے اس کا سزا کا، وہ کس کا ہے؟ کذب پر رکھا گیا، جھوٹ پر رکھا گیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جنگ لگ جاتا ہے، اور یہ جنگ ان کے اعمال کی بنا پر لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلب ان کے لیے مقدر کر دیا گیا، وہ ازل سے پہلے سے ہی وہ جو ہے بد کردار ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال کے سبب خود انہوں نے اپنے اختیار کو، اپنے استعداد کو بگاڑ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جھوٹ کی وجہ سے عذاب علیم کے حقدار بنے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ان منافقین کا ایک حال بیان کیا گیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت مچاؤ دنیا کے اندر، زمین کے اندر، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کہاں مچاتے ہیں، ہم فسادی تھوڑی نہ ہیں۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، آدمی کوئی کام کرتا ہے جب شریعت کے خلاف یا عالم اسلام کے خلاف تمام طاقتیں جٹی ہوئی ہیں، اس کو وہ اصلاح سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو اصلاح سمجھتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان کافروں کا حال بیان کیا گیا کہ فساد مت مچاؤ زمین کے اندر۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو منافقین کی جو حرکات تھیں وہ فساد کی تھیں، وہ ایسے ایسے کام کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر فساد رونما ہوتا تھا، فتنہ و فساد، کچھ نہ کچھ واقعات کا ہونا، جیسے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک منافق نے ایک یہود کے مقدمے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جایا گیا نہیں مانا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی گردن مار دینا، پھر ایک فساد و فتنہ برپا ہو جانا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ ایک مسلمان قتل کیا، مسلمانوں کی بدنامی، یہ فتنہ فساد اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان کی حرکات جو تھیں فتنے و فساد کی تھیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرما رہے ہیں سن لو یہی لوگ ہی مفسد ہیں، کیونکہ آدمی کا صرف دعویٰ کرنا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام دیکھا جاتا ہے، جو کام ہے جو تم کر رہے ہو کیا وہ فسادی ہے یا پھر اصلاح والا ہے، اس کام پر مدار ہوتا ہے نا، وہ کام دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون فسادی ہے اور کون مصلح ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور یہ لوگ شعور اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ اس کو اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر ان سے اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور اس کے بعد جوابات دے رہے ہیں یہ منافقین مسلمانوں کو گویا، لیکن بتلایا گیا یہ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ کمزور مسلمانوں سے ایسی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن جب بات اوپر اور سرداران اور لیڈران یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے ہوتی ہوں گی تو وہ ایسی بات نہیں کرتے، یہ اندر باتیں کرتے ہیں، یعنی کمزور دیہاتی مسلمان جو دور دور سے آتے ہیں ان سے بات کرتے تھے تاکہ وہ ایمان سے پھسل جائیں اور جو ہے مسلمانوں کو بدنام کرے، اسلام کو بدنام کرے، وہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب وہ ایسے کمزور مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں تو جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جیسا لوگ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے،
جیسا بیوقوفی مان لیتے ہیں. یعنی اب نعوذ باللہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں بیوقوف تو یہی لوگ ہیں ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں. یہ آخرت کی باتوں کو، آخرت کے انجام سے بالکل بے فکر ہیں، اس لیے ان باتوں کو کہہ رہے ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ ایمان وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی ایمان ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے کسوٹی ہے. اور وہی جو ہے جب بھی ہمارے ایمان کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہی ایمان سے پرکھا جائے گا. کیونکہ کوئی ایمان کے اندر کچھ بھی تھوڑی بہت خرد بین کر کے کچھ کہنے لگے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، جیسے قادیانی لوگ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نعوذ باللہ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کی بہت ساری اندر سے تشریحات کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان کی جو کسوٹی ہے وہ صحابہ کرام کی ہوگی. آپ کا اگر یہ جو دعویٰ ہے، دعوی ایمان، اگر وہ اس کسوٹی پر اترتا ہے تو آپ کا ایمان مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو اب کہتے ہیں، یعنی اب دیکھو بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں ایمان والوں سے، تو کہتے ہیں ایمان لائے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب سرداران قریش یا سرداران اہل کتاب کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، وہاں جا کر چپ کے ہم لوگ تو تمہارے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، صرف استہزاء و مذاق. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. فرمایا اللہ ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مذاق کا سزا اس طور پر دے گا کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو اس کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے. کیونکہ جب آدمی کو اس کی کرتوت پر، اس کی گناہ پر پکڑ نہ آئے تو گویا یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے یہ، تاکہ وہ کفر کے اندر اور گناہوں کے اندر اور پختہ ہو جائے، تاکہ آخرت کے اندر دلیل و حجت بنے اس کی سزا کا. اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو وَيُمَدُّهُمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں. قرآن کے اندر فرمایا گیا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم تو ڈھیل دیتے ہیں اور بعد میں تو ہماری پکڑ بہت مضبوط ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، حالت یہ ہے کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، سمجھتے نہیں کچھ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو، ضلالت کو ہدایت کے بدلے خرید بیچ لیا. خرید و فروخت جو کی، کون سی تجارت جو کی بڑے گھاٹے اور خسارے کی. کیوں؟ جب ان کے سامنے یہ مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے تمام حالات سے واقف ہیں، ایمان سے واقف ہیں اور اسلام کی حقانیت سے واقف ہیں، ساری چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود اور اسلام اور ایمان کا حلیہ بھی بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اس گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، گویا کہ ہدایت کو بیچ ڈالا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان کی جو تجارت ہے وما کانوا مہتدین بہت ہی گھاٹے و خسارے کی ہے، نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.